مگر ایک واقعہ جو مجھے بہت پسند ہے، جو مختلف ممبروں سے میں نے بیان بھی کیا، تو میں آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو سوال اور جواب کے حوالے سے ہیں کہ کون سی بات کب کہی جائے کہ وہ بات ضائع نہ ہو اور پوری طرح سے کنوے بھی ہو جائے، یہ بہت اہم ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پہلی جو مجلس اس سلسلے کی ہم نے پڑھی تھی اس میں بھی اس طرف اشارہ آیا تھا، ذرا سنیے گا۔ ظاہر ہے کہ برادران عزیز، میں پیدا ہوا شہر کراچی میں۔ کراچی کا ایک محلہ ہے کہ جس کا نام ہے کھارا در۔ اتفاق ایسا ہے کہ یہی محلہ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کا بھی وطن تھا۔ کس اعتبار سے؟ ظاہر ہے وہ پیدا تو ہندوستان میں ہوئے تھے، مگر جب کراچی آئے تو کراچی میں ان کے والد محترم حضرت مولانا مصطفیٰ جوہر صاحب علی اللہ مقامہ، انہوں نے کھارا در کا ایک مسافر خانہ ہے جس کا نام ہے نور باغ مسافر خانہ، تو وہاں پر انہوں نے عارضی قیام کیا۔ تو اس اعتبار سے حضرت علامہ کہا کرتے تھے کہ کھارا در تو میرا وطن ہے۔ میں تو بہت بعد میں پیدا ہوا، 1975 میں، لیکن کھارا در مجھے بھی اتنا عزیز ہے۔ ظاہر ہے کہ جس محلے میں آپ نے اپنا بچپن گزارا وہ آپ کو بہت عزیز ہوگا، جس محلے میں میں نے اپنا بچپن گزارا مجھے وہ بہت عزیز ہے۔ تو اکثر کبھی کبھی لائٹر نوٹ پر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ کھارا در مجھے اتنا عزیز ہے کہ اگر کسی نے کھارا در نہیں دیکھا، جس طرح سے آپ لاہور کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ کیا ایسا ہی کوئی جملہ ہے، جمیا ہی نہیں، وہ پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ تو میں یہ تو نہیں کہتا، اتنا مبالغہ تو نہیں کرتا، لیکن یہ کہ بہرحال لائٹر نوٹ پر یہ ضرور کہتا ہوں کہ الکھارا در مل کھارا در وما ادراک مل کھارا در، کہ کھارا در اور کھارا در کیا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ کھارا در کیا ہے، کہ القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ۔ یہ لائٹر نوٹ پر، ایسا نہیں کہ کوئی کنٹروورسی یہاں سے کریٹ ہو جائے کہ مولانا نے یہ کیا کہہ دیا، سمجھانے کے لیے۔ یعنی وہ جو فضا ہے، اس فضا کے اندر جو روحانیت اور جو معنویت، جس کا میں نے اپنے بچپن میں اور اپنی جوانی میں، ابھی بھی الحمدللہ میں جوان ہی ہوں، اس کو آپ نوجوانی کہہ لیجیے، کہ اس میں میں نے جو مشاہدہ کیا اس کا واقعہ میں نے اپنی زندگی میں ایک اثر محسوس کیا۔ عزاداری کا مرکز وہ علاقہ، عزاداری کا مرکز، جتنے بھی بڑے جلوس آپ سنتے ہیں ان سب کا اختتام ہوتا ہے کھارا در میں۔ اسی طریقے سے وہاں پر ایام عزا کے بعد بھی، ماہ رمضان ہو تو درس تفسیر ہو رہا ہے، درس فقہ ہو رہا ہے، ماہ رمضان نہ بھی ہو تو حضرت مولانا سعد حسن صاحب کے کتنے ہی دروس ہیں کہ جس میں ہم نے شرکت کی، کہ درس سیرت رسول ہو رہا ہے، درس فقہ ہو رہا ہے، درس تفسیر ہو رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی ماحول کو حضرت علامہ بہت مس بھی کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ وہاں پر گزارا۔ اسی کھارا در میں جہاں امام باڑے بہت سارے ہیں، مسجد ہے، بہت کچھ ہے، وہیں پر ایک ہسپتال ہے جس کا نام ہے معصومین ہسپتال۔ حبیب گروپ کے انڈر میں وہ ہسپتال چلا کرتا تھا اور اب بھی چلتا ہے، اس کے بینیفیشریز بہت سارے ہیں، میں بھی اس کا بینیفیشری ہوں۔ اچھا، وہ ہسپتال، اس کا نام ہی خود بتاتا ہے معصومین ہسپتال، تو 14 معصومین کے نام وہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ حبیب گروپ کے اندر ایک بہت اہم پرسنالٹی تھی جن کا نام تھا سلیمان رحمانی صاحب، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اللہ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے۔ وہ حضرت علامہ طالب جوہری صاحب کے بہت عزیز دوست تھے، بہت عزیز دوست تھے۔ یہ جملہ خود علامہ سے میں نے خود سنا کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ مجھے بڑا بھائی، سگا بڑا بھائی دیتا تو وہ سلیمان رحمانی صاحب جیسا ہوتا، یعنی اتنا انہوں نے ان کا خیال رکھا۔ سلیمان رحمانی صاحب کھوجے تھے، کھوجا کمیونٹی سے ان کا تعلق تھا، حبیب گروپ میں بہت فعال تھے۔ ہوا یہ جو سننے والی بات کہ علامہ بیمار ہو گیا، علامہ طالب جوہری صاحب بخار ہو گیا، سر میں درد ہو رہا ہے، بیمار ہو گیا، اور اس موقع پر سلیمان رحمانی صاحب ان کے گھر گئے اور ان کا کہ علامہ چلیے میں آپ کو معصومین اسپتال لے جاتا ہوں، وہاں کے جو بڑے ڈاکٹر ہیں ان سے آپ کا علاج کرواتا ہوں۔ ان کو لے کر آ گئے معصومین اسپتال، وہاں پر وہ ڈاکٹر کے کمرے میں گئے۔ اب ڈاکٹر کے کمرے میں جب گئے تو سلیمان رحمانی صاحب علامہ طالب جوہری صاحب کی بیماری بھول گئے، ان کو کچھ اور یاد آیا، تو وہ علامہ صاحب کو مخاطب کر کے کہتے ہیں علامہ، اب یہ وہ جو انداز تھا ان کا گفتگو کرنے کا کہ علامہ یہ ڈاکٹر جو ہے نا، ہی از این ایتھیسٹ، یہ خدا کو نہیں مانتا۔ ارے کہاں صاحب، آپ ان کے علاج کے لیے ان کو لے کر آئیں، یہ کہاں دوسری کہانی آپ لے کر بیٹھ گئے، مگر ان کو دیکھ کر کوئی پرانی گفتگو ان کو یاد آ گئی۔ انہوں نے کہا علامہ دس مین از این ایتھیسٹ، یہ اللہ کو نہیں مانتا ہے، یہ ملحد ہے، منکر خدا ہے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ علامہ کے سامنے وہ بڑے ڈاکٹر جن کا نام مجھے پتہ ہے مگر میں جان بوجھ کے نہیں لے رہا، جب ایسی باتیں ہونے لگیں تو وہ ڈاکٹر صاحب بڑے آفینڈڈ انہوں نے فیل کیا کہ اتنی بڑی شخصیت کے سامنے مجھے اس طرح سے ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں علامہ صاحب دس از ناٹ دا کیس، ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں اللہ کو تو مانتا ہوں، مگر بعض چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا، علامہ صاحب بیمار ہیں،
اور بحث کچھ اور شروع ہو گئی کہ علامہ صاحب بعض چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی مجھے سمجھ میں نہیں آتی. تو علامہ صاحب نے کہا کہ فرمائیے کیا چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی؟ کہا کہ مثال کے طور پر آپ اسی کو لیجئے کہ اگر خدا کو روزانہ کی 5 نمازیں چاہیے تو بس 5 نمازیں مانگ لے. اب یہ کیا کہ فجر میں 2 پڑھو، پھر ظہر میں 4 پڑھو، پھر عصر کی 4 پڑھو، پھر رات آئے تو مغرب کی 3 پڑھو، پھر عشاء کی 4 پڑھو. بھائی خدا کو اگر 17 رکعت نماز چاہیے تو پروردگار عالم کہہ دے کہ بھائی 17 رکعت کبھی بھی دن میں پڑھ دیا کرو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یا 5 نمازیں چاہیے تو صبح پڑھو، دوپہر پڑھو، شام میں پڑھو، رات میں پڑھو، جب تمہیں ٹائم مل جائے تو تم 5 نمازیں پڑھ لو. اب یہ کیا کہ رات کو اچھے بھلے سوئے ہوئے ہیں، نیند خراب کرنے اور اس کے بعد اٹھ رہے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنے کے، پھر اس کے بعد دوپہر کے وقت دھندے کا ٹائم ہے، کاروبار کا، تجارت کر رہے ہیں اور ایسے میں حکم آ گیا پھر ظہر کی 4 رکعت نماز پڑھو. اگر خدا کو نمازیں چاہیے تو ٹھیک ہے، 5 نمازیں کبھی بھی ہم پڑھ لیں، وہ قبول کر لے، بات ختم. اب جتنے افراد وہاں پر موجود تھے ان میں سے ایک وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب توقع کر رہے تھے کہ اب دیکھیں کہ علامہ صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ علامہ طالب جوہری صاحب حاضر جواب، تو سب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اب ذرا دیکھیں توقع کیا جواب دیتے ہیں. علامہ طالب جوہری صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ وہ پنچ لائن ہے کہ کوئی جواب نہیں. کیا مطلب کہ ہر بات کا اسی وقت جواب دینا ضروری نہیں ہوتا. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا چھوڑیے ان باتوں کو، ابھی تو میں بیمار ہوں، میرا علاج کیجئے، دیکھیے میرا معائنہ تو کریں کہ میری بیماری کیا ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہاں وہ تو اب رحمانی صاحب نے یہ موضوع چھیڑ دیا، اس کی وجہ سے ہم دوسری طرف چلے گئے. ہاں بتائیے علامہ صاحب آپ کی طبیعت کو کیا ہوا؟ اب وہ جائزہ لے رہے ہیں، اسٹیتھوسکوپ لگایا، دل کی دھڑکن چیک کی، تھرما میٹر لگایا، ٹیمپریچر نوٹ کیا، سر پر ہاتھ رکھا، صحت کے بارے میں اندازہ کیا اور اس کے بعد کہا گاٹ اٹ. علامہ صاحب سمجھ میں آ گیا کہ آپ کی بیماری کی نوعیت کیا ہے. میں بالکل سمجھ گیا. ہاں میں آپ کو ایک نسخہ تجویز کر دیتا ہوں، آپ اس نسخے پر عمل کریں اور آپ کی بیماری رفو چکر ہو جائے گی، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے. کہا کہ ہاں بتائیے کیا ہے نسخہ. تو اب وہ نسخہ لکھ رہے ہیں کہ علامہ صاحب یہ 2 گولیاں ہیں کہ جو صبح کو آپ کو کھانی ہیں. یہ 2 گولیاں آپ کو صبح کو کھانی، اور پھر اس کے بعد یہ گولیاں ہیں یہ آپ کو دوپہر کو کھانی، پھر اس کے بعد یہ گولیاں ہیں یہ رات کو جب آپ کھانا کھا چکے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو کھانی. کہا واپس بتائیے گا کیا نسخہ آپ نے فرمایا؟ کہا کہ یہ 2 گولیاں صبح کو کھانی، کہ یہ 2 گولیاں دوپہر کو کھانی اور یہ 2 گولیاں آپ کو رات کو کھانی. اب علامہ صاحب پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ اگر یہ ساری گولیاں صبح کو کھا لوں تو چلے گا؟ یہ ساری گولیاں اگر میں صبح کھا لوں تو چلے گا؟ نہیں 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 علامہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر میں ہوں، میں بتاؤں گا نا. یہ گولی صبح کو کھائی جائے گی، یہ دوپہر کا ڈوز ہے، دوپہر کو کھایا جائے گا. اور اس طریقے سے ڈرگس کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے اور دوائیں جو ہیں وہ اپنا اثر کریں گی، اس کے بعد پھر آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. اب آپ غور فرمائیے. علامہ صاحب کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے صبح والی تو خیر، لیکن اگر میں دوپہر کو ساری کھا لوں تو چلے گا؟ کہ نہیں چلے گا علامہ صاحب، بالکل نہیں چلے گا. کہ رات کو ساری کھا لوں چلے گا؟ کہ نہیں چلے گا. اب علامہ صاحب کو کہنے کا موقع ملا. وہ فرمانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب جسم کی حساسیت کو دیکھ کر بیماری کا علاج تجویز کرتے ہوئے جو اختیار آپ ڈاکٹر کو دیتے ہیں کم سے کم اتنا اختیار تو روح کے علاج کے لیے پروردگار کو دیں. آپ نے غور فرمایا جو اس چیز اندر نوٹ کرنے والی بات ہے وہ کیا؟ یہی جملہ اگر وہ پہلے کہہ دیتے تو وہ ضائع ہو جاتا. لیکن اب اگر وہ گولیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ان کو یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا تو اب اس کے ساتھ کوریلیٹ کرنا آسان ہو گیا، اس کے ساتھ اس کو ریفر کرنا آسان ہو گیا کہ جو آپ گولیاں بتا رہے ہیں تو گولیاں ہی دے رہے ہیں نا، گولی تو نہیں دے رہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ مذاق کر رہے ہیں، آپ مزاح کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں گولیاں اس طرح سے کھائی جائیں گی. اگر کوئی کہے کہ صاحب ساری گولیاں ایک ساتھ کھائیں، ایک ساتھ وہ اثر نہیں ہوگا کہ جو وقفے سے ان دواؤں کے استعمال سے ہوگا. کہ بالکل اسی طریقے سے فجر کی نماز فجر کے موقع پر، ظہرین کی نماز اپنے وقت پر، مغرب عشاء کی نماز اپنے وقت پر. اب آپ دیکھیے قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز واجب ہے مگر وقت کے ساتھ واجب ہے، کہ جو پروردگار نے وقت مقرر کیا. کہ کیوں واجب کیا؟ کہ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے. تو یاد کا ڈوز ہے کہ جو روح انسان کو دیا جا رہا ہے کہ 2 رکعت نماز کے ذریعے سے فجر میں خدا کو یاد کرو،
ان 4 رکعت نماز کے ذریعے سے ظہر کے وقت خدا کو یاد کرو، پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز کے ذریعے خدا کو یاد کرو، پھر یہ مغربین کا ڈوز ہے جو ذکر پروردگار کو تمہارے دل میں اس طرح سے بیدار رکھے گا کہ تمہارے دل میں ذکر خدا ہوگا، اور پھر اس ذکر کا نتیجہ ہوگا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کو اطمینان اگر ملتا ہے تو خدا کی یاد سے ملتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔